This video is for educational purposes only and does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ अप्रैल 14 के मिड डे फ्लैश में सबसे पहले तो ये कि पेश रफ्त हम होते हुए देख रहे हैं मशरक़ वस्ता के अंदर और ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इससे हमने देखा कि KC100 KC30 सब में एक असर आया, एक मस्बत तासुर, एक मस्बत जो रुझान जो है वो देखने में आ रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। आप जानते हैं कि इस वक्त पहले ही जो हमारी मार्केट का लीवरेज है वो काफ़ी नीचे आ चुका है, तो ये है कि मौक़े बन सकते हैं। काफ़ी दिनों से हमारी मार्केट नीचे थी और काफ़ी शेयर प्राइसेस नीचे मिल रही थी, तो ये कि हम आहिस्ता आहिस्ता उसका तजिया करते हैं कि कहाँ पे आप एक्सपोजर ले सकते हैं। पोर्टफोलियो के हवाले से तो मैं आपको मुख्तलिफ हमेशा देनी बात करता रहा था इस पूरे जो मंदी के वक्त में, लेकिन ये है कि बाज़ अब दूसरी भी कंपनियाँ, जैसे कि कल एक बहुत ही अच्छा पैसेंजर कार्स पामा का डेटा वो ज़रा बेहतर आया, तकरीबन मंथ ऑन मंथ 45% की ग्रोथ जो है वो रिकॉर्ड हो गई। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ नुमायाँ थी वो यानी आपके कंधारा ऑटोमोबाइल्स GAL, इसमें थोड़ा सा हमने देखा कि जैक के जो नंबर्स थे वो काफ़ी बेहतर थे, सर हासिल थे। इसमें यह कि लोग जो इंतज़ार करते हैं वो जैक T9 हंटर्स जो डाला है उसके नंबर्स या उसको यहाँ पे वो देखना चाहते हैं, देखते हैं कि वो कब इनवॉइस पे चढ़ते हैं और वो कब जो है वो इन पामा के नंबर्स में उस तरह आते हैं जिस तरह के आने चाहिए। तो जैक T9 हंटर्स की बहरहाल जो सेल वो तो दिखा रही है, वो तो बुक्स में आ रहे हैं। तो हमने अभी देखा कि तकरीबन 3 से 4 का हाफ ईयर के नताइज के बाद जो P मल्टीपल, प्राइस अर्निंग मल्टीपल GAL कंपनी का बन सकता है। और साथ ही साथ जो उनकी कॉर कंपनी है कंधारा इंडस्ट्रीज़ GHNI, जो ईसुज़ू की गाड़ियाँ, ट्रक्स एंड बसेस करते हैं, उनके भी नंबर्स हमेशा से कंसिस्टेंट, पिछले काफ़ी महीनों से कंसिस्टेंट आते हैं 200 300 400। और जाहिर बात है वो पाकिस्तान में जितनी भी हैवी गाड़ियाँ हैं उसमें वो उनका भी एक नाम है। ईसुज़ू की जापानीज़ एजेंसी जो है वो हमेशा से बहुत अच्छी रही है। तो GHNI के नंबर्स जो हैं, तो हमने देखा कि वो EPS में भी उसका एक तासुर, एक रिफ्लेक्शन जो है वो आ रहा है। बाज़ इसके अलावा साज़गाव इंजीनियरिंग और साज़गाव इंजीनियरिंग की जो नई गाड़ी टैंक वो भी जो है वो अभी मंजर आम पे जो है वो आ चुकी है। आप देखते हैं कि उसकी डिलीवरीज़ वगैरह कब होती हैं। बाकी साज़गाव की जो अपनी सेल है वो भी 800-900 कंसिस्टेंट सेल हर महीने में वो आ जाती है। जो उनके SUVs हैं, बकिया ये है कि जो उनके 3 व्हीलर्स हैं वो तो नॉर्मल उनका जैसे कि 1200 1300 1400 का नंबर्स, तो वो तो एक नॉमिनल सा पार्ट है, लेकिन बुनियादी तौर पे जो बड़ा पार्ट है वो SUVs का है। तो यही चीज़ हम उनके P मल्टीपल के हिसाब से भी देख रहे हैं कि तकरीबन 6-7 का P मल्टीपल साज़गार इंजीनियरिंग का जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो मैंने सोचा कि ये जो पामा का डेटा आया मार्च का, उसके हवाले से आपको गाइड कर सकूं, बता सकूं। बाकी पे बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं। कल मैंने जिक्र किया था रिफ़ाइनिंग, जो एक्स रिफ़ाइनरी प्राइस यानी रिफ़ाइनरी की जो सेल प्राइस होती है उसका जिक्र किया था। तो अब जो 11 अप्रैल के जो हुकूमत ने जो प्राइसेस रिवाइज़ की हैं, तो इसमें ये 361 रुपये 52 पैसे ले आए हैं, जो अभी 5 अप्रैल को 496 रुपये 97 पैसे थी। यूँ देखा जाए तो ऑन पेपर ये 135 रुपये जो है वो नीचे तकरीबन ये एक्स रिफाइनरी प्राइस यानी रिफाइनरी की सेल्स प्राइस रहे हैं। लेकिन हमारे हिसाब से अब भी रिफाइनरी की सेल्स प्राइस जो है वो इतनी है कि रिफाइनिंग सेक्टर के जो नताइज हैं यानी ग्रॉस मार्जिन्स GRM जो डॉलर में कैलकुलेट करते हैं वो कम से कम नहीं तो $15 से ऊपर ही हैं पर टन के हिसाब से। और इसके अलावा वैसे अगर हम इनके यानी सेल्स के बाद इनके नफ़े वगैरह भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तवक्को आज कर सकते हैं हम 31 मार्च के जो तीसरे क्वार्टर के नताइज होंगे, और ज़्यादा हो सकता है मुमकिन तौर पे 30 जून के जो नताइज होंगे उसमें ये जो नताइज नेशनल रिफाइनरी जो कि एक टर्न अराउंड स्टोरी है, और बाकी अटक रिफाइनरी, दोनों ही जो इस वक्त अटक ग्रुप की चीदा चीदा कंपनियां हैं। मिड कंट्री रिफाइनरी है जो कि POL अपनी ही पेरेंट कंपनी पाकिस्तान ऑयल फील्ड से ज़्यादातर जो है वो तेल का इन्हिसार है, तो वो अटक रिफाइनरी है। तो ये हम देख सकते हैं कि इनके जो नताइज हैं वो मार्च के भी और फिर उससे ज़्यादा यानी जून के वो बेहतर हो सकते हैं। ये जो मौजूदा एक्स रिफाइनरी प्राइस है इसको कैलकुलेट अगर करते हुए हम देखते हैं तो
تو یہ میں نے سوچا کہ آپ کو مزید اس حوالے سے ایکسپلین جو ہے وہ کر دوں. بقیہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو کریڈٹ جو ریٹنگ ہے فچ کی طرف سے وہ ابھی آئی ہے اور وہ پی مائنس یعنی مستحکم اسٹیبل آؤٹ لک ہے پاکستان کا. یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. کل میں نے سعودی عرب کے حوالے سے آپ سے بات کی تھی. پاکستان کے ساتھ تعاون جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اس پس منظر میں جو کہ اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے. تو پاکستان جو ہے وہ کنگ فیصل بیس پہ پاکستان کی چیزیں پاکستان کی جو وہ ہیں وہ سعودی عرب میں جا چکی ہیں. تو یہ تعاون اور بڑھے گا اور پاکستان بہت زیادہ توقع کر رہا ہے کہ جو ریفائنری جو ہے تقریباً $10 بلین کی اس کی سرمایہ کاری جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف سے ہوگی. پاکستان یہ بھی توقع کر رہا ہے کہ ٹیفٹ پیمنٹ یعنی 5 بلین کے تیل، جیسے کہ پہلے بھی ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا 1998 کے بعد ایک سافٹ آئل پر فیسلٹی پاکستان کو ملی تھی. کئی سال تک پاکستان کو یعنی فری تیل ملا تھا. تو اس طرح کی کوئی چیز جو ہے پاکستان اگر حاصل کر لے تو اس پورے معاملے میں پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا. میں اس تناظر میں بات کر رہا تھا کہ KC100 جو ہے وہ بہت زیادہ رسپونڈ کرتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کو، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اگر بڑھے تو وہ ایک صورتحال اچھی نہیں ہوتی. بہرحال پاکستان کا تو اچھا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ نہیں ہے. اور اگر فرض کریں کہ یہ جو سعودی عربین لائٹ کی پرائسز اگر بڑھتی رہتی تو شاید پاکستان کے کا نہ صرف ٹریڈ ڈیفیسٹ بلکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہوتا. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں بھی کنٹرول ہو جائیں گی اور پاکستان کے جو اچھے تعلقات کو پاکستان کے جو ہے وہ کام آئیں گے. تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر دوں. یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور ہمارے KC100 پہ ایک اچھا وہ ہے. بقیہ یہ کہ جو بن سلمان ہیں ان کا پرسنل جیسچر جو ہے وہ شاید $3 بلین کے ڈپازٹ، وہ بھی ایک چیز ہے. تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ آگاہ کروں جو کہ ہمارے معاشروں میں ابھی یہ چیز تھی. تو میں نے سوچا کہ آپ کو بتاؤں. اس کے علاوہ یہ اس وقت آئل اینڈ گیس کے یعنی ہفتہ وار نمبرز بھی آتے ہیں اور اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے نمبرز جو ہیں وہ تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں. یعنی پچھلے مہینے 62,000 بیرلز آف آئل پر ڈے تھا جو کہ اب 68,000 بیرلز آف آئل پر ڈے ہو گیا ہے. یعنی آخری مارچ کے اس میں اواخر میں اگر ہم دیکھیں. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ 3 BCF گیس یہ بھی یہ کنسسٹنٹ نمبرز آ رہے ہیں. اور اس وقت جو ناشپا جو ہم بہت زیادہ آپ کو بتاتے ہیں OGDC کے تناظرین اور PPL کے تناظر میں، تو وہاں سے بھی بیرلز آف آئل پر ڈے جو تقریباً 11,000 آ رہا ہے. ممکنہ طور پہ جیسے ہی پائپ لائن وغیرہ لگے گی یہ نتھی ہوگی تو یہ ہے کہ یہ نمبرز جو ہیں وہ ناشپا سے اور بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. کیونکہ ابھی جو رپورٹڈ ہم نے PSX پہ ان کے جو 4-5-6 نوٹسز دیکھے ہیں تو وہ کل ملا کے تقریباً جو 14,500 تقریباً بیرلز آف آئل پر ڈے تھا. تو OGDC وغیرہ نے ٹارگیٹ کیا تھا کہ شاید یہ چیز جو ہے وہ OGDC کی اپنی جو اس وقت 32-33 ہزار تھی تو وہ 40,000 پہ جا سکتی ہے. انہوں نے NS briefing وغیرہ میں یہ انہوں نے بتانے کی کوشش کی تھی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. کل UBL بینک کے بھی نتائج ہیں. ہم تقریباً 11-12 روپے کی فرسٹ کوارٹر 2026 کی EPS دیکھ رہے ہیں اور ممکنہ طور پہ کوئی 7-8 یا 9 روپے کا ڈویڈنڈ یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھتے ہیں ڈویڈنڈ کے حوالے سے کیا صورتحال پیش آتی ہے. اور کیونکہ ابھی UBL کے حوالے سے تو بہت ساری اور بھی چیزیں تھیں. ممکنہ طور پہ اگر فرض کریں کہ انٹرسٹ ریٹ وغیرہ بڑھتے تو تھوڑا سا بانڈ پورٹ فولیو جو فریش فکسڈ جو بانڈ پورٹ فولیو اس پہ تھوڑا سا ایک ہلکی سی ہٹ تھی جو UBL کو لگنی تھی. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں ممکنہ طور پہ اگر فرض کریں کہ اس پر ییلڈ بھی نیچے آ رہی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ابھی انٹرسٹ ریٹ کا بڑھنا ڈیلے ہو جائے. تو یہ پاکستان کے لیے اور ہماری مارکیٹس کے لیے اور سونے پہ سہاگا ہوگا اور UBL بینک کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا. تو اسی طریقے سے اس کے مقابل میں HPL بینک بھی ہے. اس کے بھی کوارٹرلی ڈیویڈنڈز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اسی کے مقابل میں OGDC آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے. اس کی کوارٹرلی ڈیویڈنڈز بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کی کلیکشن اس دفعہ جو یعنی ابھی جو نئے چیزیں ہوئی ہیں اس سے کلیکشن ان کی بہتر ہو رہی ہے. یعنی سوئی ناردرن سوئی سدرن سے نئے سرکولر ڈیک اس طرح نہیں بن رہے جس طرح پہلے کے بنے ہوئے ہیں. وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں سرکولر ڈیٹ 500-600 بلین روپے بیلنس شیٹ وغیرہ کے اندر. لیکن فی الحال جو نئے سرکولر ڈیٹ ہی پیٹرولیم سیکٹر کے وہ شاید اس طرح نہیں بن رہے. تو اس میں یہ ہے کہ ان کی کلیکشن بہتر ہونے کی وجہ سے ہم ان کا کوارٹرلی ڈیویڈنڈ میں بہتری دیکھ رہے ہیں. ابھی یعنی جو ابھی آخری ہاف ایئر کا جو اس میں جو اناؤنسمنٹ آئی تھی تو اس میں سیکنڈ کوارٹر کے اندر 4-4.25 روپے ڈیویڈنڈ OGDC. تو ممکنہ طور پہ ابھی جو تھرڈ کوارٹر کے نتائج جو کہ اسی مہینے میں آ جائیں گے
تو اس میں یہ ہے کہ او جی ڈی سی کے مزید بہتر ڈویڈنڈ یعنی 4 سوا 4 4.5 سے زیادہ اچھا ڈویڈنڈ او جی ڈی سی دینے کا قابل ہو سکتا ہے. ممکنہ طور پہ امید کی جاتی ہے کہ شاید پاکستان پیٹرولیم بھی اسی ریت کو فالو کر لے گا، کیونکہ ان کے بھی تھوڑی سی صورتحال جو ہے کیش فلوز کی، لیکوڈیٹی کی، وہ بہتر ہوئی ہے او جی ڈی سی کی طرح. اور یہ کہ او جی ڈی سی اور پی پی ایل اس وقت نتھی ہیں، جوائنٹ وینچر پارٹنرز ہیں. حسن ناشپا باغزائی، یہ بھی تھوڑا سا ایک اہم پوائنٹ تھا، تو میں نے آپ کو سوچا کہ آپ کو بتاؤں. آج ایک مثبت رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے، اور ممکنہ طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تصفیے کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، اور یہ کہ یہ پاکستانی مارکیٹ کے لیے بہتر ہوگا. مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا کانفیڈنس اتنا بڑھ جائے گا اس پورے معاملے کا کہ شاید بجٹ کے حوالے سے اگر کوئی یعنی اس سیزن میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ بجٹ کے فالو اپ میں تھوڑا سا یعنی مارکیٹس تھوڑی سی دبی ہوئی ہوتی، تو ممکنہ طور پہ اس دفعہ شاید نہ ہو ایسے. تو امید پہ دنیا قائم ہے انشاءاللہ. ہم دیکھتے ہیں. فی الحال یہ کہ مثبت رجحان ہے. آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز کے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری معروضات پہ غور کیجئے. آپ کا شکریہ. For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.